عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ آپ تمام کو پھر سے انفو پوائنٹ میں استقبال ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم پنجم جماعت کی ندائے اردو کتاب زبان اول کا پہلا سبق حمد کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ حمد جو کہ اس کتاب میں اکائی نمبر 1 میں سبق نمبر 1 ہے، تو اس کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی یا تعریف ہوتی ہے، ایسے نظم کو ہم حمد کہتے ہیں۔ چلیے اس پنجم جماعت کے پہلے سبق حمد کو لکھنے والے ہیں جو شاعر ہیں، ان کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی صاحب نے اس نظم حمد کو لکھا ہے۔ چلیے اس کے چند مصرے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ اے ساری دنیا کے مالک، راجا اور پرجا کے مالک، اے ساری دنیا کے مالک، راجا اور پرجا کے مالک، بے پر اور پردار کے مالک، اے سارے سنسار کے مالک، بے پر اور پردار کے مالک، اے سارے سنسار کے مالک۔ ناؤ جگت کے کھینے والے، دکھ میں سہارا دینے والے، ناؤ جگت کے کھینے والے، دکھ میں سہارا دینے والے، جوت ہے تیرے جل اور تھل میں، باس ہے تیری پھول اور پھل میں، جوت ہے تیری جل اور تھل میں، باس ہے تیری پھول اور پھل میں، ہر دل میں ہے تیرا بسیرا، تو پاس اور گھر دور ہے تیرا، ہر دل میں ہے تیرا بسیرا، تو پاس اور گھر دور ہے تیرا، تو ہے اکیلوں کا رکھوالا، تو ہے اندھیرے گھر کا اجالا، تو ہی ڈبوے تو ہی تیرائے، تو ہی بیڑا پار لگائے، تو ہی ڈبوئے تو ہی تیرائے، تو ہی بیڑا پار لگائے، سب سے انوکھے سب سے نرالے، آنکھ سے اوجھل دل کے اجالے، سب سے انوکھے سب سے نرالے، اے ساری دنیا کے مالک، راجا اور پرجا کے مالک، بے پر اور پردار کے مالک، اے سارے سنسار کے مالک۔ پیارے بچوں، یہ اشعار حمد کے ہیں جو ابھی تک آپ نے سنا ہے۔ چلیے بچوں، اس میں موجود مشکل الفاظ کے معنی جو کتاب کے دوسری صفحے میں موجود ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں چند الفاظ یہاں پہ استعمال کیے گئے ہیں۔ پردار ہے، پر رکھنے والے کو پردار کہتے ہیں، اور اسی طرح سے راجا ہے، بادشاہ کو یا حاکم کو راجا کہتے ہیں۔ پرجا وہ ہیں جو بندہ یا عوام کو پرجا کہتے ہیں، اور اسی طرح سے ناؤ کے معنی ہیں کشتی، جہاز وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ جگت کے معنی ہیں دنیا۔ جگت ایک ہندی لفظ ہے، اس کے معنی ہے دنیا۔ جوت، اس کے جو معنی ہیں روشنی یا چمک۔ باس، خوشبو، جو عام طور پر ہم ہماری اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، باس، اس کے معنی ہیں خوشبو۔ رکھوالا، حفاظت کرنے والا۔ بسیرا، بسنے کی جگہ۔ انوکھا، عجیب۔ نرالا، علیحدہ یا دوسروں سے الگ۔ بیڑا پار لگانا، مصیبت دور کرنا۔
بچوں یہ تمام الفاظ کے معنی ہیں، ان الفاظ کے معنوں کو غور سے سماعت فرمائیے اور اس کو یاد رکھیے۔ اسی طرح سے اس نظم کے سوال جواب سیکشن میں پہلا سوال ہے الف۔ ان سوالوں کے جواب ایک جملے میں لکھیے۔ یہاں پہ 4 سوالات دیے گئے ہیں، جس میں پہلا ہے حمد کسے کہتے ہیں۔ جو سبق کے شروعات میں نے کہا تھا، نظم وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف یا بڑائی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے سوال نمبر 2 ہے ساری دنیا کا مالک کون ہے۔ یہ تو عام بات ہے، ساری دنیا کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اسی طرح سے سوال نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی جوت کہاں کہاں دکھائی دیتی ہے۔ جیسے کہ نظم میں جل اور تھل میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جوت جل اور تھل میں دکھائی دیتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کا بسیرا کہاں کہاں ہے۔ تو ان سوالوں کے جواب 1 یا 2 جملے میں دیجیے۔ اور اسی طرح سے سوال نمبر ب ہے، اس میں ان سوالوں کے جواب 2 یا 3 جملوں میں دینا ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ تو یہاں پہ 3 سوالات موجود ہیں، تینوں کے سوالات 2 یا 3 جملوں میں دیجیے۔ تو چلیے بچوں، اگلا جو یہاں پہ ہمارے سامنے جو سوال ہے، دوسرا سوال جس میں الف میں واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ تو یہاں پہ چند الفاظ دے گئے ہیں، یہ واحد بھی ہیں اور جمع بھی ہیں۔ تو یہ دیکھیے مثال کے طور پر آنکھ ایک لفظ ہے، یہ واحد ہے، اس کا جو جمع ہوتا ہے آنکھیں۔ تو اسی طرح سے پیارے بچوں، انوکھے، نرالا، اجالا اور بہت سارے یہاں پہ الفاظ دیے گئے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں، اپنے کتاب میں بھی موجود ہیں۔ تو ان الفاظ کے واحد اور جمع بتائیے۔ نرالا، اجالا، سہارے، اندھیرے۔ چلیے اسی طرح سے دوسرا جو سوال ہے، یہ ب کا جو سوال ہے مذکر اور مؤنث لکھیے۔ مذکر مثال کے طور پر پہلا جو یہاں پہ شبد ہے یا لفظ ہے مالک، اس کا مؤنث ہے مالکن۔ اسی طرح سے رانی، نرالی، یہ تمام الفاظ یہاں پہ دیے گئے ہیں، ان کے مذکر اور مؤنث لکھیے۔ چلیے اسی طرح سے ایک سوال آپ کے سامنے موجود ہے، ازداد لکھیے۔ ازداد وہ الفاظ ہیں جو آپس میں ضد ہوں۔ تو جیسے جل ہے، پاس، ڈبونا، دکھ، اندھیرا۔ یعنی مثال کے طور پر اندھیرا، اس کا جو ضد ہوتا ہے اجالا۔ تو ان کے ازداد یا الفاظ کو آپ خود سوچ کے اس کی جواب لکھیے۔ تو یہاں پہ اگلا جو سوال ہے الف اور ب میں جوڑ لگائیے۔ تو یہاں پہ 2 کالمز دیے گئے ہیں، الف اور ب۔ تو نظم میں دیے گئے مصروں کے اشعار کے جو مصرے ہیں یہاں پہ دیے گئے ہیں، ان مصروں میں رابطہ قائم کرنا ہے یا جوڑنا ہے۔ پیارے بچوں، اسی طرح کے بہت سارے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور کمنٹ پیش کیجئے۔ شکریہ۔